سر آپ نے نا 7 ہولی اوپننگس کی بات کی اور کہا جاتا ہے باڈی میں 7 چکراس بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے؟ 7 چکراس بیٹا انہی سے تعلق ہے نا ان کا. یہ جو میں نے 7 اسپرٹس کہا ہے نا وہ مطلب ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، بالکل لیکن وہ ہیں وہی انرجیز. یعنی وہ ورٹیکل ہو یا ہاریزونٹل ہو، ہے وہی انرجیز. امپیکٹ ایک ہی ہے. اور اس کے ساتھ گیٹ ویز ہیں، اور وہ گیٹ ویز کھلتے ہیں، ان کا تعلق بھی یہاں سے ہے. یعنی یہاں سے گردن کٹے گی، یہاں سے نروس سسٹم ختم ہوگا، باقی باڈی اپنا کام ویسے ہی چھوڑ دے گی. بالکل ٹھیک ایسے. ہے. یعنی یہاں سے جب یہ نروس سسٹم یہاں سے بریک ہوگا آپ کے انرجی سسٹم کا، یعنی برین اور ہارٹ نیورونز کا آپس کا کانٹیکٹ ٹوٹے گا نا، آپ کی لائف ختم ہو جائے گی. اس کو سمجھیے. یہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ وہ 2 جو ہے نا اس کے حاکم ہیں، وہ یہی ہیں. اور یہ جو روح ہے نا، کہا جاتا ہے کہ دی ونڈوز ٹو دا سول، آئیز آر دا ونڈوز ٹو دا سول. یہ روح کے اندر جھانک. انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ انڈیکس ہوتی ہیں. آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں دکھ کو پڑھ لے. ایسے تو اگر وہ آپ کی آنکھوں میں دکھ اس کو نظر نہیں آتا تو باقی چیزیں اس نے کرنی کیا ہیں. اس لیے ان کی حفاظت، جب انسان کوئی نگیٹو چیزیں دیکھتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں دیکھتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ 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 اس کے اندر پازیٹیوٹی ایبزارب کرنے کی جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. یعنی ایک اسپونج ہے، اس کو آپ مٹی میں رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ اسپونج کے اندر مٹی چلی جائے گی، اب وہ اس طرح پانی ایبزارب کر ہی نہیں سکے گا، لوز کر دے گا، تو وہ اپنا آپ ختم کر دے گا. انسان کے ساتھ بھی یہی ہے. ٹو برش اپ، یہ 5 ٹائم کی نماز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹو برش اپ، کہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ کی برش ہو جائے گی، پھر نئے. اللہ نے انسان کو ایسے ہی نہیں بنایا. ٹو برش اپ تھنگس. 5 وقت نماز پڑھنے کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے گا. کچھ ایک آپ کا کوئی نیگیٹیوٹی آئی ہے وہ برش ہو جائے گی، پھر اگلی، پھر دوسری. یعنی عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک، پھر صبح اٹھیں گے، شروع اللہ کے انعام سے کریں گے، وہ پھر برش اپ ہو جائے گی، پھر پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. تو آپ کی یہ پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں ریمین کرے. اسلام بڑا سائنٹیفک دین ہے بیٹا. روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ آپ کا بیسیکلی سائنٹیفک ہے. آپ کی ہر چیز کو پازیٹیوٹی دیتا ہے. بے شک ایسے. زکوٰۃ بھی تو آپ کے پیسے کو پازیٹیوٹ کرتی ہے. بالکل. اس میں جو ہے وہ آپ انتہائی ضروری ہے. جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں نا، تو یہ ظاہر کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. جیسے حدیث کے لفظ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بے شک. وہ جو ایک مصرع ہے، پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو مالک کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. مراقبہ مکاشفہ ہوتا کیسے؟ آنکھیں بند کریں، یکسوئی سے اللہ کی طرف جڑیں، اندر سے گائیڈنس ملتی ہے. اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے، اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے. نہ زندگی باہر سے آتی ہے، نہ موت باہر سے آتی ہے، اندر ہی ہے سارا کچھ. یعنی یہ روحانی انرجی جو ہے وہ آپ اس کو ارتھ سے گراؤنڈنگ کر لیں یا یہ اپنا جو ہے نا وہ اسکائی گراؤنڈنگ کر لیں، یہ آپ کے ساتھ ہے. یعنی وہ جو بھگت کبیر نے کہا تھا کہ آنکھ کان منہ ڈھانپ کے نام نرنجن لے، باہر اندر کے پٹ تب کھلیں جب باہر کے پٹ دے. باہر سے آپ نیگیٹیوٹی کا راستہ یہاں سے بند کر لیں، اندر سے راستہ کھل جائے گا. بالکل ایسے ہے. یہ راستے بیٹا اندر کے ہیں. اور پھر قرآن پاک میں ایک اور بھی تو آیت ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہاری سانسوں میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو دیکھتے نہیں ہو. تمہاری جان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو دیکھتے نہیں ہو کہ کیا ہے. یہ اللہ کا نور ہے، یہ سارے کا سارا. یہ پاکیزگی جو ہے نا یہ انسان کا راستہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں تو ایسی ہیں. اور یہ اگر آپ جو ہے نا وہ پڑھیں اس کو، پنجابی کا جو ہمارا فوک لورز ہیں یا ہمارا پنجابی کا جو اتنا زبردست قسم کا لٹریچر ہے، اس میں یہ سارا کچھ ہے. روحانیت چونکہ ایک ایسی چیز تھی جو ہر بندے کو بتائی نہیں جاتی تھی. علامہ صاحب نے مارچ 1907 میں کہا تھا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، باہم دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو وہ اب وقت آ گیا ہوا بیٹا، وہ وقت آ گیا ہوا. یعنی پہلے ایک کتاب آئی، تحریف ہوئی، دوسری آخری کتاب آ گئی،
ایک نبی، اس کے بعد دوسرے 1,24,000 نبی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین، آخری نبی، اب نبی تو کوئی نہیں آنا. نبیوں کے بعد ائمہ طاہرین کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے بعد اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک قائم ہے. اور یہ سارے کا سارا جو سلسلہ یہ ختم ہوگا مولا صاحب الزمان مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. اب نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ نبی آنا ہے. تو اب یہ جو علم تھے نا پہلے باطنی علم تھے، وہ اب آہستہ آہستہ اوپن ہو رہے ہیں. لوگوں کا دھیان روحانیت کی طرف آ رہا ہے. لوگوں میں کاسمک انرجیز کو پڑھنے کا رجحان آ رہا ہے. یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی زیادہ ہوا ہے، 15-20 سال سے پہلے تو تھا ہی نہیں. یہ دنیا میں کاسمک انرجیز کو پڑھنا، اس کو کیسے کرنا. پھر قرآن پاک تو 1400 سال پرانی بات ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ میٹیریائٹس جو ہیں شہاب ثاقب، آج دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آج دنیا اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ میٹیریائٹس میں ایسی انرجی ہوتی ہے جو نیگیٹیوٹی کو دور کرتی ہے. قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں. تو جب ان کو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں تو میٹیریائٹ جو بھی ہے، وہ جو شہاب ثاقب کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا بھی بھلے ہو، اس کے ایک ذرے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے نا تو جادو نہیں ہونے دے گا. اس لیے تو اس کے انرجی پینڈنٹس بنتے ہیں. اوکے. اسی طرح لاوا سٹون ہے، زمین کے اندر سے جو انرجی پھوٹ کے باہر نکلتی ہے. لاوا سٹون اوریجنل آپ کے گھر میں ہوگا، آپ کے ارد گرد ہوگا، آپ کے ہورائزن کو پازیٹیو کرتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہیں بیٹا، چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں پڑھنے کا، لکھنے کا، سمجھنے کا رجحان ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے. اب بہت ساری مشکل چیزیں ہیں جو پرانے پنجابی لٹریچر میں ہیں، جس کو ہم عجیب سی چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ بہت شاندار ہیں. اس کو سمجھنے کی بات ہے. اس میں ایک ہے جو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اتھے حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. وہ اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے، لیکن وہ انتہائی پازیٹیو ہے. انتہائی پازیٹیو ہے. اتھے حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، میں بکرا دینی ہے پیر دا جے سر دا سائیں مرے. ٹھیک ہے. اگلا ہے ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے تے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے. 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے تے گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. اب ہم اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، لیکن اس کو دیکھو. اتھے حجرے شاہ مقیم دے، وہ الف اللہ دل رتا میرا آن الف دل وسوں کیتی. اتھے حجرے شاہ مقیم دے اس مقام قلب تے روح جٹی روح عرض کرے، میں بکرا دینی ہے پیر دا، میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں جس سر دا سائیں مرے. یہ جو نفس ہے اگر یہ جو ہے وہ میری جان چھوڑ دے، نیگیٹیوٹی میری جان چھوڑ دے، میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کا ہے کہ اپنا ہٹی سڑے کراڑ دی، یہ نیگیٹیوٹی. ٹھیک ہے. جتنے دیوا نت بلے، یہ جو نور ہے اندر، اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکل جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکل جائے تو جو ہے وہ یہ کتی مرے فقیر دی، یہ زبان جو ہر وقت نیگیٹیوٹی کرتی ہے، جڑی ہر وقت بات کرتی ہے. جیسے مولا علی کا میں نے کال بتایا کہ یہ جو ہے انسان اپنی زبان سے مصیبتوں میں پھنستا. 5-7 مرن گنوانڈنا، 5 یہ یہاں پہ قلب روح سری خفی اخفا انا اور نفس. 5-7 مرن گوانڈنا، 5 یہ ہیں، 2 ہیں، 7 مرن گوانڈنا. یہ جو ہے یہ ان کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، باقی وجود میں جو ہے وہ اللہ کا نور سما جائے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. پورے وجود میں سوائے اللہ کے ہوئی کچھ نہ. Amazing. یہ پرانے دور کے جو لوگ تھے نا، کیونکہ یہ روحانیت جو ہے یہ چھپانے کے لیے ہوتی تھی، ہر ایک کے لیے ہوتی نہیں تھی، نہ ہر ایک کو سمجھ آتی تھی. ایسے ہی ہے. ہم لوگ اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں، ہمارے کلچر کو، ہماری چیزوں کو، کہ یہ ہے کیا، اس میں ہے کیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ نے ہر انسان کے اندر روحانیت کا راز رکھ کے بھیجا ہے، ہر انسان کو مکمل بنایا ہے. وہ جو میرا بھیک کا شعر ہے، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، جو کھولا نہیں جانتا ہے وہی کنگال. اللہ کی رحمانیت کا، روحانیت کا، کرم کا، شفقت کا، رحمت کا ایک ایک راز اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے.
تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو کنگال ہے نا. یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی آپ کا باہر گیا ہوا کوئی شخص, وہ آپ کو وہاں سے کوئی منی آرڈر بھیج دیتا ہے, آپ وہ منی آرڈر کا کاغذ سنبھالتے جائیں, بینک میں جا کے کیش کرائیں نا, تو فائدہ اس کا, تو پھر وہ آپ نے تو بھوکا ہی مرنا ہے. اللہ نے آپ کو نور کے رستے دے دیے ہیں, قرآن پاک کتاب ہے, اس کے بعد اولیاء اللہ نے اسی کتاب کو پریکٹیکلی پڑھا, کیسے کرنا ہے وہ ہم اور پہ. پھر انہی لوگوں نے جنہوں نے اس کو کیا. دیکھیں ٹھیک ہے, دو رستے ہیں, میں نے آپ کو معروف اور غیر معروف رستے کی بات کی تھی, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. معروف رستہ شریعت کا ہے, ٹھیک ہے, وہ وہی ہے, وہ دوسرا ہو نہیں سکتا. لیکن غیر معروف رستے کا انکار نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ سلاسل جو ہیں وہ روحانیت کے, یہ سارے اسی کے ساتھ تو چلتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ, یہ آپ اگر اپنے آپ کو نہیں پڑھیں گے, اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے, تو آپ کے لیے راستے نہیں کھلیں گے. بالکل ایسے ہی. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے, وہاں سے راستہ ملے گا, اور اپنے آپ کو پڑھیں گے تو راستہ ملتا چلا جائے گا.